السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پہ رحمت نازل فرمائیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جو لوگ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہے اور دوسرا جو ہے نفل صدقہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی۔ میں نے اس سے کہا 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لینا۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دیں جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا۔ اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ لے کر آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے 1 سال کی بچی دے دو یہ کہا مجھے، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا حصول ملتا ہے؟ اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ اب جو زکوٰۃ اس پہ بنتی تھی تو وہ اونٹنی جو ہے نہ وہ سواری کے قابل تھی نہ وہ دودھ دیتی تھی۔ اب اس نے جو ہے اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک جوان و موٹی تازی اونٹنی پیش کی، اور آپ سے سب نے اس کی وہ جو مال ہے وہ اس کو قبول کیا، اور دوسرا پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اگر تھوڑی سی زیادہ زکوٰۃ نکال دیں تو وہ باعث برکت ہی ہے۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کے زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو حکومت کا کام ہے وہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے، اور جن لوگوں پہ بھی زکوٰۃ جتنی لگتی ہے وہ ان سے جا کے زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے، اور پھر حکومت کا نظام اسی زکوٰۃ کے مال سے چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے نہ لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نہ ہی ہماری حکومتیں اتنی اچھی ہیں کہ وہ اگر زکوٰۃ اکٹھی کریں بھی تو وہ صحیح حقداروں پہ اس کو استعمال کریں۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ چاہے مویشیوں پہ بھی آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو جس چیز پہ زکوٰۃ جتنی لگتی ہے تحصیلدار کو اس جگہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ادھر جا کے زکوٰۃ کی رقم وصول کرے۔
زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب ان دونوں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ اتنی ہی لے، یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ کے بدلے بہت عمدہ مال لے لے۔ درمیانہ درجے کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں جو ہے وہ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پہ 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں منع ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا۔ مشترک کاروبار میں حصے دار کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، مثلا ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں گے۔ نمبر 2، کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو جو حصے دار ہیں ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کاروبار کا سسٹم بھی چلتا ہے۔ اگر مشترکہ کاروبار ہے 2 لوگوں کا یا 3 لوگوں کا تو جو بھی سال بعد زکوٰۃ اس مال پہ بنے گی تو جتنے حصے دار ہیں اس کاروبار میں ان سب کو زکوٰۃ جو ہے برابر دینی پڑے گی۔ حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سال مکمل ہونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور فرض کریں اگلے سال تو جب سٹارٹ ہوگا تبھی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی زکوٰۃ ہم پہلے دے سکتے ہیں کہ وہ بڑے ضرورت مند لوگ ہمارے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے اب ہم نے یہ نہیں ویٹ کرنا کہ یہ پورا قمری سال پورا ہوگا تو پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے مختلف قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں یکمشتی آپ نے کٹھی زکوٰۃ نکالنی ہے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، جیسے مختلف طرح کے ضرورت مند لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اس کو کسی کاپی یا ڈائری میں نوٹ ضرور کرتے جائیں تاکہ آپ کو خود بھی بعد میں یاد رہے کتنی زکوٰۃ آپ پہ بنتی تھی، کتنی آپ نے دے دی اور کتنی باقی رہتی ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے،
لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانا بھی جائز ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ابھی اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس جگہ زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اسی جگہ تقسیم کرنا افضل ہے۔ ظاہر ہے وہاں کے جو ارد گرد کے غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان میں تقسیم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہر علاقے میں لوگ اسی رول کو اپنائیں تو پھر تو کوئی ضرورت مند کسی علاقے میں رہے نا۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت کسی اور جگہ کسی اور شہر بھجوانا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتانا کوئی ان پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو زیادہ مال دیتا ہے نا تو اللہ نے ہمارے مال کا کیا کرنا ہے؟ مال دینا والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے بس دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کون لوگ پوری کرتے ہیں؟ جو صاحب مال ہیں، اور ان کے مال پہ اللہ نے زکوٰۃ دینا فرض قرار دے دی ہے، تو اس لیے ان کا مال لے کے غریب لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ حضرت عباد بن صامت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور بولے، اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو پکار رہا ہو، یا اپنے کندھوں پہ چوری کی ہوئی گائیں اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکا رہی ہو، یا بکری اٹھائی ہو جو بول رہی ہو اور مجھے سفارش کے لیے ہو۔ حضرت عباد بن ثابت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا، وہ ذات کی قسم جس نے آپ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بل بلا رہا ہو۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبک دوش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبک دوش کر دیے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جس فرد کو بھی ذمہ دار بنایا جائے نا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے گا، وہ اس میں خرد و برد نہیں کر سکتا کہ یہ نہ ہو مال زیادہ لے لے اور آ کے بتائے مجھے کم ملا ہے، اور باقی جو مال وہ خود استعمال کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی ناجائز کرے گا، زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کرے گا، وہ قیامت والے دن اپنے کندھوں پہ اسے اٹھا کے آئے گا۔ اب دیکھ لیں، اس میں تو مویشیوں کا ذکر ہے، ظاہر مویشیوں پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، اس میں اپنے حصے الگ رکھ لیتے ہیں، خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے انسان کو جو ہے ڈرنا چاہیے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص کو عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے، اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا اسے کوئی تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنے گردن پہ اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلار ہوگا، گائے ہوگی تو ڈکار ماری ہوگی۔
बकरी होगी तो वो पुकार ही होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हत्ता कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी नज़र आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, या अल्लाह मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या बात पता चलती है, जिस बंदे को भी ज़कात इकट्ठी करने के लिए कहीं भेजा जाता है वो किसी से कोई तोहफ़ा नहीं लेगा। अब तोहफ़ा क्यों नहीं लेगा? अब सवाल तो ये पैदा होता है, तोहफ़ा लेने में क्या हर्ज है? ज़कात फ़र्ज़ करें एक बंदे ने पूरी दे दी और जो ज़कात इकट्ठी कर रहा है उसे कोई तोहफ़ा भी दे देता है। जब आप कोई इंसान किसी को तोहफ़ा देता है ना, तो नरम गुस्सा उसके लिए पैदा हो जाता है। फिर हो सकता है वो ज़कात का माल थोड़ा-सा कम भी दे तो उसे रियायत ही दे दें। तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस में क्या कहा था? वो अपने घर में क्यों ना बैठा रहा? फिर मैं देखता कि उसको कौन तोहफ़ा देता है। तो इसलिए जिस बंदे की भी ड्यूटी लगाई जाती है ज़कात इकट्ठी करने के लिए, वो किसी से कोई भी तोहफ़ा नहीं ले सकता। तो ये थे ज़कात लेने और देने के आदाब। अल्लाह ताला हम सबको जो है दीन पे अमल करने वाला बनाए। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफुन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।